اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 اعلیٰ عہدیدار شہید، کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس امیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فردون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران کے 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا نتنز میں جوہری تنصیب پر پھر حملہ، تابکاری مواد کا اخراج ہونے لگا۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، جہاں لڑاکا طیارے موجود تھے۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم، بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 50 شہری زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی صدر کا اسرائیل کو حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے قوم سے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا، کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موصوی کو ایران کا نیا آرمی چیف، محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے، ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا، اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن امریکی فوج نے حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں، ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکران مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی جاری۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی، نتنیاہو نے دعویٰ کیا، ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے، ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فورسز کا ایران سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت واپس لے لی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔
حزب اللہ کا ایران اسرائیل جنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان. لبنان میں قائم ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا. اعلیٰ عہدیدار نے کہا حزب اللہ اسرائیل پر حملے میں پہل نہیں کرے گی. لبنانی حکومت نے خبردار کیا تھا کہ حزب اللہ ایران کا ساتھ نہ دے. ملک میں ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے. ایران کا ساتھ دیا تو جنگ میں دھکیلنے کے ذمہ دار حزب اللہ ہوگی. اردن نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر دی. اردن کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود میدان جنگ نہیں بننے دیں گے. جرمن میڈیا نے دعویٰ کیا اردن نے اسرائیل پر فائر کیے کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل مار کرائے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. صدر آصف زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے. کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے. سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں. تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے. چین نے ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو سنگین اور پیچیدہ قرار دے دیا. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی حملے مشرق وسطیٰ کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہیں. بجٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے. جو معاشی اعداد و شمار دیے گئے کافی ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہے. بجٹ پیدائشی طور پر ہی متنازع ہو گیا ہے. بجٹ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہے. حکومت اس مضمون میں فیل ہو گئی. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ترقی کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. ترقی ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، معیشت کا پھیلاؤ ہوگا، ملک میں خوشحالی آئے گی. چیئرمین صاحب خان صاحب کے بات میں نہیں سمجھتا لوگ کیا کہتے ہیں مجھے، لیکن میں جب ایسے چیئرمین ہوں تو میں چیئرمین ہوں اور بڑا بہترین ہم نے کام کیا گزشتہ 1.5 سالوں سے. چیز یاد رکھو اس میں آج تک کسی نے بھی کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا. اگر کبھی کسی نے ڈیسیجن لیا تو وہ خان صاحب نے بولا. پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ بانی کی امانت ہے، وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے جو مجھے چیئرمین نہیں دیکھنا چاہتے ان کا مقصد پارٹی بلے کے نشان کے بعد قیادت سے بھی محروم کرنا ہے. سب کو پتا ہے ہمارا مقدمہ عدالت میں ہے اور پارٹی انتخاب نہیں ہو سکتا. بانی کا جب دل چاہے گا وہ احتجاج کی کال دے دیں گے. بھارتی شہر احمد آباد میں تباہ ایئر انڈیا کی طیارے کا ایک بلیک باکس مل گیا. دوسرے کی تلاش. حادثے میں عملے کے 12 ارکان اور 11 بچوں سمیت 240 مسافر ہلاک ہوئے تھے. طیارہ گرنے کے باعث ہاسٹل تباہ ہو گیا. حادثے میں مجموعی طور پر 290 افراد ہلاک ہوئے. تھائی لینڈ میں ایئر انڈیا کی پرواز میں بم کی اطلاع. 150 سے زائد مسافر سوار تھے. ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. پرواز تھائی لینڈ سے نئی دلی جا رہی تھی. I told them, India and Pakistan, they've had a long time rivalry over Kashmir. I said, I can solve anything. And I started the first question, how long has it been going on? They said, 2,000 years. امریکی صدر کی پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہوں. دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے. پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی. 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے. بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا بیان ایکس پر ریپوسٹ کیا. لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں. بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے.
ٹرمپ ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، جس میں کشمیر کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب کو امریکی فوج کا دعوت نامہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ بھارت عالمی برادری کے سامنے خود بے نقاب ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز 17 جون سے ہوگا۔ امریکہ نے ہم سے رابطہ کیا یا نہیں، مگر ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کسی کے رابطہ کرنے یا نہ کرنے سے فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 149 ملکوں نے قرارداد کی حمایت اور 12 نے مخالفت کی۔ 19 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی واپسی اور غزہ سے مکمل فوجی انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ اور امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں اور فوج کی تعیناتی کے باوجود مظاہرے چھٹے دن میں جاری۔ مرکزی علاقے ڈاؤن ٹاؤن میں دوسری رات بھی کرفیو نافذ رہا۔ واشنگٹن کے شہر اسپوکن میں بھی کرفیو۔ نیو یارک، شکاگو، آسٹن اور واشنگٹن DC میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔